اب ہم ذکر کریں گے طبیعت کا. طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس. اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم. اور 23 صدی پہلے گریکس پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا, ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں, اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم, مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ. عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ. اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ. ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے, لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز, الیکٹرونز, نیوٹرونز. قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ پرانی کتاب ہے. ذرے کا ذکر ہے, اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن میں ذرے کا ذکر ہے, لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں, سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں, کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی, آخرت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے, جس کے پاس علم غیب ہے, جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں, اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس, اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے. اور یہ انفارمیشن, یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں, سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے, اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے. قرآن پرانی کتاب نہیں, بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے.